بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ کو میرے ایک ساتھی نے بتایا، میں مصر میں عبید اللہ بادشاہ کے پاس کھانا کھانے جاتا تھا۔ وہ جب دسترخوان بچھا کر اس پر روٹی رکھتا تھا تو ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا سا تناول کرتا تھا، پھر جب فارغ ہو جاتا تو بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو کھانے کے شروع میں ایک موٹی سری پیش کی، اس نے اس کے کنارے پر انگلی ماری تو وہ پھٹ گئی۔ جس نے دسترخوان کو گھی سے بھر دیا تو اس نے اپنا ہاتھ روک دیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی، میں تم کو وہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگا، میں بغداد میں سوق الحسین میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے پیسوں کی سخت ضرورت پیش آئی، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ مجھے بہت تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس نہ کوئی کھانا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کو بیچ کر اس سے اپنا اس دن کا کھانا ہی لے لیتا، سوائے یہ کہ میرے پاس ایک نبیذ تھی، کھجور کا شربت، جو کہ تیار ہو چکی تھی، اور میں اپنے گھر کے دروازے پر تنگ دل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کو کس میں لگاؤں۔ اتنے میں میرے پاس سے میرا ایک دوست گزرا تو وہ آ کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے تکلفاً اس کو کھانے کا بولا، جو عام طور پر رسماً بولا جاتا ہے، تو اس نے قبول کر لیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میں گونگا ہی ہو جاتا تو اچھا تھا، چنانچہ اب میرے پاس اس کو اپنے گھر بلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اس کو اندر بلایا اور اپنی والدہ کے پاس جا کر ان کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے اپنی چادر دی اور کہا، اس کو بیچ دو اور آج اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ میں نے اس کو 3 درہم میں بیچ دی، اس سے ایک روٹی، مچھلی، کچھ سبزی اور خوشبو خریدی اور ان کو لے کر گھر آ گیا۔ ابھی میں گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ ہمارے گھر میں کسی پڑوسی کی مرغی آ گئی، تو میں نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا، چھیلا اور اپنی والدہ کو دے کر کہا، اس کو بھون دو۔ انہوں نے بھون دیا اور جو کچھ میں نے خریدا تھا اس کے ساتھ اس کو بھی اپنے دوست کے سامنے پیش کیا، پھر ہم سب نے مل کر کھایا۔ اور اب جب میرا ہاتھ اس سری پر پڑا تو مجھے اپنا وہ حال یاد آیا کہ ایک تو وہ تنگ دستی والا حال تھا اور ایک یہ خوشحالی، نعمتوں اور بادشاہت والا حال ہے۔ حق تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر شکر ہے۔ پھر اس نے اپنا بہت سا مال منگوایا اور حکم دیا کہ اس میں سے آدھے کا مصر میں صدقہ کر دیا جائے اور اس کا آدھا مکہ اور مدینہ میں بھجوایا جائے اور وہاں اس کا صدقہ کیا جائے، اور دسترخوان اور جو کچھ اس پر تھا اس کے بارے میں حکم دیا کہ وہ مسکینوں کو کھلا دیا جائے۔